اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من رزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ الاعراف کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اے آدم کے بیٹو، تم لوگ لے لو اپنی زینت کو ہر سجدے کے وقت پر، اور کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز مت کرو، بے شک وہ پسند نہیں کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ اور آپ کہیں کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو جو اس نے نکالی اپنے بندوں کے لیے، اور پاکیزہ چیزوں کو رزق میں سے؟ آپ کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے دنیاوی زندگی میں اور قیامت کے دن خالص ہوتے ہوئے۔ اسی طرح ہم کھول کھول کر بتاتے ہیں آیتوں کو ایسے لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ زینت کا تعلق لذت سے ہے، مسرت سے ہے، اور اطمینان سے ہے۔ ایک دنیا کی زینت ہے جو نفسانی زینت ہے، اور دوسری اللہ کی زینت ہے۔ اللہ کی زینت کا تعلق مسجد سے ہے۔ مسجد یعنی سجدے کی جگہ۔ مراد ہے کہ اللہ کی زینت کا حقدار اسی وقت بنا جا سکتا ہے جب سجدے کا عمل ہو جائے۔ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ مٹی اثر کو قبول کرنے والی ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اثر قبول کرتا ہے، یعنی وہ نقل کرتا ہے، دیکھ کر سیکھتا ہے۔ مسجد سے مراد اللہ کے خاص بندوں کی رہبری، ان کی رہنمائی میں سیکھنا، ان کی پیروی کرنا۔ سجدہ کسی کو پا لینے کے لیے کوشش کرنے کا نام ہے۔ مراد ہے کہ اللہ کو حاصل کرنا اپنا مقصد بناؤ۔ تمہاری جستجو، تمہارا جینا اسی مقصد کے لیے ہونا چاہیے، یعنی رجوع اللہ ہو جاؤ۔ اسی مقصد کے لیے آدم کا وجود بنا۔ جس طرح اللہ نے فرشتوں کو سجدے کے لیے آدم کی طرف پھیرا، یعنی آدم اللہ سے ملانے کے لیے آئے۔ فرشتے تسبیح کرتے تھے لیکن سجدے سے واقف نہیں تھے۔ بس جس قدر وجود اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ آدم کا مقام رکھتے ہیں، وہ سجدہ کرانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم، جواں ہے لات و منات۔ یعنی وہ اللہ والے انسان کی اخلاقی حالت کو کمال تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ عمل فطری عمل ہے۔ اس آیت میں ظاہر کیا کہ دنیا کی زینتیں تم پر حرام نہیں ہیں، لیکن اس سے پہلے تم با اخلاق انسان بنو، نفس کی وحشیانہ حالت سے نکل کر اخلاق کی حالت کو پاؤ۔ اسی صورت میں تم باخدا انسانوں کو پہچانو گے جو اللہ سے ملانے والے ہوں گے۔ پھر ان کے سائے میں زینتیں اخذ کرو۔ کولوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ مسرفین، اللہ نے ہر چیز کے حقوق بنائے ہیں، ان حقوق سے واقفیت حاصل کرنا، عدل و احسان، ہمدردی،
تدبر و تفکر، عفو و صبر، انتظام و معاشرت، ساری قوتوں کو اپنے اپنے محل پر استعمال کرنا، اپنی حاصل شدہ مقبوضات میں سے سب کا حق حسب مراتب ادا کرنا، یعنی ہر چیز کو اعتدال پہ رکھنا۔ دنیاوی زینتیں بھی اللہ کی طرف سے ہی بنائی گئی ہیں، انسانوں کے لیے ہی بنائی گئی ہیں، لیکن اس کا تقاضا ہے کہ اس کو اللہ کی رضا کے تحت استعمال کیا جائے، ان حقوق کے تحت استعمال کیا جائے۔ اگر اس میں اسراف کیا تو پھر اللہ کی رضا شامل نہیں رہے گی۔ اس طرح یہ زینتیں انسان کے زوال کا سبب بن جاتی ہیں، پھر انسان اپنی خواہش کی پیروی میں لگ جاتا ہے اور اللہ کی راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ بس دنیاوی خواہشوں کی پیروی چھوڑ دو اور وہ زینت جو اللہ کی زینت ہے اس کو پاؤ۔ زینت اللہ دائمی ہے، عارضی نہیں ہے۔ جس طرح نفس کی لذتیں عارضی ہیں، روح کی لذتیں دائمی ہیں۔ انسان نفسانی لذتوں کے چکر میں پھنس کر روحانی لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ روحانی لذتیں یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو اپنے رب سے خاص الفت ہوتی ہے، اس کے نفس کی ساری کمزوریاں دفع ہو جاتی ہیں، اس کی غذائے روحانی اللہ کی محبت اور معرفت ہوتی ہے۔ اس مقام پر آ کر پھر وہ دنیاوی زینتیں اس کے آگے پھر کوئی معنی نہیں رکھتی، اور نفس مطمئنہ کی دائمی خالص لذت اور مسرت کو حاصل کرتا ہے۔ اسی مقام پر آ کر اللہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدُّعُونَ۔ نہیں ہے یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ چمن میں گنچائے گل سے یہ کہہ کر اڑ گئی شبنم، مذاق جور گلچی ہو تو پیدا رنگ و بو کر لے۔ اگر منظور ہو تجھ کو خزاں نہ آشنا رہنا، جہان رنگ و بو سے پہلے قطع آرزو کر لے۔ اسی میں دیکھ مضمر ہے کمال زندگی کا، جو تجھ کو زینت دامن میں کوئی آئینہ رو کر لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔